علم سکھاتا ہے. بہت بڑی دولت ہے علم، بہت بڑا پیغام ہے علم، بہت بڑا نور ہے علم. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے ایک جذبہ بتایا ہے، ایک جوش دیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو اس لیے چل کر کے جاتا ہے، جو اس لیے سفر کرتا ہے تاکہ وہ علم حاصل کرے، علم کی تلاش میں نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کا جذبہ لے کے نکلتا ہے. کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں سہل اللہ طریقا الی الجنہ. جو علم حاصل کرنے کی غرض سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے سفر کو آسان کر دیتے ہیں. جنت کا سفر، جنت کا سفر اس کے لیے آسان کیا جائے گا، جنت کا سفر اس کے لیے سہل کیا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر وہ حالات مناسب نہیں تھے، حالات نے پیارے نبی کا ساتھ نہیں دیا. جیسے ہی مدینہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ آنے، بلکہ آپ کو اگر معلوم ہوگا مکے کے اندر بھی، ہاں مکے کے اندر بھی جہاں ہر طرف کفر چھایا ہوا ہے، ہر طرف مشرکین جو ہے گھات لگا کے بیٹھے ہیں، ایسے ماحول میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے اندر تو انتظام نہیں کر سکے. مکے کے اندر ایک گھر تھا دار ارقم، دار ارقم کے اندر صحابہ کو مدعو کرتے تھے، صحابہ کو وہاں جمع ہونے کو کہتے تھے، صحابہ وہاں جمع ہوتے تھے، صحابہ وہاں اکٹھا ہوتے تھے. باقاعدہ مکے کی اس پرفتن دور کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے لیے سیکھنے اور سکھانے کا ماحول پیدا کیا، انتظام کیا دار ارقم کے اندر. اور جیسے ہی مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جیسے ہی مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہی مسجد کھجور کے پتوں کی جیسے ہی تعمیر ہوئی، سب سے پہلا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ چبوترا ایک قائم کیا جہاں صحابہ علم حاصل کرنے کے لیے رہتے تھے. امت کے لیے ترقی اگر کرنا ہے علم بہت ضروری ہے. علم کے بغیر یہ امت ترقی نہیں کر سکتی، علم کے بغیر یہ امت اندھیرے میں رہے گی. اس لیے امت کی ترقی کے لیے، بلکہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے نا، توحید کتنا امپورٹنٹ ہے نا. لا ایک اس کے سوا وہی معبود برحق، یہ توحید ہے. اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ پہلا رکن ہے. قرآن مجید کیا کہتا معلوم ہے؟ توحید سے بھی پہلے علم ہے. بولو توحید جو دین کا بنیادی ستون، دین کا اہم پلر، یہ ہے تو سب کچھ. اگر توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس توحید سے بھی مقدم، توحید سے بھی ایڈوانس اگر کوئی چیز بیان کیا ہے تو وہ علم. اللہ کہتا ہے فَعْلَمْ انہو لا الہ الا اللہ، جان لو، علم حاصل کرو. کس سے پہلے؟ ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے کہنے سے پہلے علم حاصل کرو. ایسے ہی توحید کا اقرار نہیں کرنا ہے، ایسے ہی توحید کے گن نہیں گانا ہے، ایسے ہی توحید کے علم بردار نہیں بننا ہے. علم پہلے حاصل کرو. کس چیز کا علم؟ وہ لا الہ الا اللہ کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کے اصول کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کے ضوابط کیا ہیں. وہ لا الہ الا اللہ کے اندر جو اللہ کا نام لے کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی، یہ اللہ کی ذات کے تعلق سے پہلے علم حاصل کرو. وہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے علم کی ازحد ضرورت ہے. علم کے بغیر ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے، نہیں پہچان سکتے. اللہ کا انٹروڈکشن حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کا تعارف حاصل ہی نہیں ہوتا علم کے بغیر. کیونکہ شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ کے کہنے سے پہلے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے سے پہلے، لا الہ الا اللہ کے اصول اور ضوابط کو اپنانے سے پہلے، لا الہ الا اللہ کے اندر جس اللہ کی عبادت کے لیے کہا گیا اس کی عبادت کرنے سے پہلے علم حاصل کرو. اگر آپ علم حاصل کریں گے نا
وہ اصول جو ہے نا لا الہ الا اللہ کے اچھی طرح سمجھیں گے آپ, وہ جو ضوابط ہے نا وہ اچھی طرح سے سمجھیں گے آپ, جس کی عبادت کرنا ہے نا وہ کیوں, کیسے, کب, یہ علم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے علم حاصل کرو, یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اس لیے علم کی بڑی اہمیت ہے. ہمارا جو وقت ہے جھگڑوں میں گزرنے کے, گپ شپ میں گزرنے کے, کہیں ہوٹلوں میں گزرنے کے, بے فضول اور لایانی باتوں میں گزارنے کے, بازاروں میں گزارنے سے بہتر ہے کہ اپنا جو وقت, قیمتی جو وقت ہوتا ہے اپنے کام کاج کے علاوہ, اس کا جو وقت ہوتا ہے اس کو بچا کر کے اس وقت میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو. علم بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز. اور آج عمر کے حساب سے مدرسے میں جا کے ہم حاصل نہیں کر سکتے, 8 سال 10 سال رہ کر کے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے. البتہ اپنے اپنے مساجد کے اندر جو ائمہ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھیں, تھوڑا بہت علم حاصل کریں, پڑھنے کی کوشش کریں. یہ جو دروس ہوتے ہیں صبح شام کا درس ہے, صبح کا جو قرآن مجید کا جو درس ہوتا ہے, یہ بھی علم حاصل کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے. یہ بھی اس میں بھی علم حاصل کیا جاتا ہے. بہت سارے مسائل اس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں, بہت سارے مسائل آپ کو سننے پڑتے ہیں. یہ بھی علم حاصل کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والے کو سننے سے زیادہ, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تیری معرفت کے لیے, تجھے جاننے کے لیے, تیرے دین کو جاننے کے لیے, تیرے اسلام کو جاننے کے لیے, تیرے کتابوں اور تیرے نبیوں کو جاننے کے لیے, اللہ ہم تمام کو دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے. ہمارے مشتاق بھائی